الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ عالم اسلام میں اہل بیت پیمبر کے اسماء گرامی کے ساتھ علیہ السلام یا علیہم السلام لکھنے کے حوالے سے دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ اہل اسلام کے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور کے لیے علیہ السلام کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ اہل اسلام کے دوسرے گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ بھی مقدس ہستیوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی کہ جو اللہ کی سلامتی کا حقدار ہو اس کے لیے علیہ السلام کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اہل اسلام کے ان دونوں گروہوں کو اور ان کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے قرآن مجید سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 56 اور 57 ان آیات کی میں تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، اور انہی آیات سے یہ نتیجہ خز کرتے ہیں کہ کیا انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ باقی ہستیوں اور شخصیات کے لیے بھی علیہم السلام یا علیہ السلام کی لفظیں استعمال کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 56 اور 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ تمہیں آزمائے گا، تمہیں ابتلا میں ڈالے گا، تمہاری آزمائش کرے گا، تھوڑے خوف کے ذریعے سے، قدرے بھوک کے ذریعے سے، اور اموال کی کمی کے ذریعے سے، نفوس کی کمی کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، اور پھر اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے حبیب صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے، جن کی نشانی پھر اگلی آیت میں آیت نمبر 156 میں بیان کی جا رہی ہے کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ ایسے صابرین کو بشارت دیجئے کہ جو ایسی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو ان کی زبان پر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کلمہ جاری ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ ان دو آیتوں کے بعد آیت نمبر 157 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی صلوات بھی ہے، ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 56 اور 157 تھی۔ ان آیتوں کے مفہوم سے ہم بخوبی اس نتیجے پر پہنچے کہ جو بھی شخص، چاہے وہ عام مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آزمائش اور ابتلا کے وقت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو اور اسی کلمے پر اس کا عقیدہ ہو، تو وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی صلوات کا حقدار بنتا ہے۔ تو اگر عام مسلمان پر اللہ کی صلوات ہو سکتی ہے تو پھر اہل بیت پیمبر، جو کہ اہل بیت پیمبر ہیں، جو کہ پیمبر کے خواص میں سے ہیں، جو کہ پیمبر کے خاص ہیں، اور اس حد تک خاص ہیں کہ انہم منی وانا منہم کے مصداق ہیں، ان پر اللہ کی صلوات کیسے نہیں ہو سکتی؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر عام مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے، ایک گناہگار مسلمان کسی دوسرے گناہگار مسلمان سے ملتے ہوئے
السلام علیکم اور وعلیکم السلام کی لفظوں کا تبادلہ کرتا ہے، اور ایسا کرنا اسلام کے اندر مستحسن اور مستحب عمل ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب عام مسلمان اللہ کی سلامتی کے حقدار ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے سلام کی لفظیں استعمال ہو سکتی ہیں، تو جو اہل بیت پیمبر ہیں ان کے لیے علیہم السلام اور علیہ السلام کی لفظوں میں کیا ممانعت ہے؟ میں ساتھ یہ بھی چیلنج کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ آپ کو قرآن کریم کی کسی آیت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں، یا صحابہ پیمبر کے کسی قول میں کسی بھی جگہ پر ایسی کوئی بات، ایسی کوئی چیز نہ ملے گی کہ جہاں پر یہ فارمولہ موجود ہو کہ علیہم السلام، علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات اللہ علیہ، اس قسم کی لفظیں صرف انبیاء اور فرشتوں کے لیے ہیں۔ آپ کو اس قسم کا کوئی قانون نہیں ملے گا، کوئی ایسا شرعی حکم نہیں ملے گا، اور نہ ہی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث، نبی پاک کے صحابہ کے کسی قول، قرآن کریم کی کسی آیت میں ایسا کوئی جملہ ملے گا کہ اگر کوئی شخص انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ دیگر شخصیات کے لیے علیہ السلام کی لفظیں استعمال کرے تو یہ غیر شرعی امر ہے۔ یقیناً اس قسم کے الفاظ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے۔ اس قسم کے الفاظ کا نہ ملنا قرآن کریم کے اندر صلوات اور رحمت کی ہر مسلمان کے لیے الاؤ کیا جانا، سلام کا ہر ایک کے لیے مستحسن قرار دیا جانا، اس بات پر دلیل ہے کہ اہل بیت پیمبر کے لیے علیہ السلام کی لفظیں، علیہم السلام کی لفظیں استعمال کرنا کسی صورت میں بھی شرعی طور پر حرج نہ ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ رضی اللہ کا اصرار کہ اہل بیت پیمبر کے لیے رضی اللہ کی لفظیں استعمال کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں یا حدیث پیمبر میں یا اصحاب پیمبر کے کسی قول میں آپ کو اس قسم کی تاکید نہیں ملے گی کہ اصحاب اہل بیت پیمبر کے لیے، نبی کے خانوادے کے لیے، نبی کے خاندان کے لیے رضی اللہ ہی کی ہی لفظیں استعمال کی جائیں۔ اس قسم کی کہیں پر بھی آپ کو کوئی حکم، اس قسم کا کہیں پر بھی آپ کو کوئی امر نہیں ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔